جی کیا حال ہے مشتاق ملک صاحب؟ اچھا مشتاق ملک صاحب، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں آپ سے کوئی بحث و مباحثہ نہ کروں، اور اکثر آپ کی پوسٹ وغیرہ کو جہاں پہ مجھے لگا کہ آپ سے میرا کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے تو میں نظر انداز کرتا رہا. لیکن آج یہ بالکل حد ہو گئی جو آپ نے براہین احمدیہ کے بارے میں یہ جو ایک حوالہ لگایا ہے. تو ذرا مجھے یہ بتلا دیں کہ مرزا صاحب نے اس براہین احمدیہ کے بارے میں کیا اشتہار دیا تھا، کتنی دلیل لکھنے کے لیے کہا تھا، اور کون کون سی دلیل لکھی تھی. آپ شاید بتانے میں تھوڑا سا مطلب خود کو ایزی محسوس نہیں کریں گے، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مرزا صاحب نے اس میں کہا تھا کہ 300 دلائل حقانیت اسلام کے لیے لکھیں گے، اور اس کی جو دلیل ہوگی اس کو توڑنے والے کو 10,000 روپے کا مرزا صاحب اپنی جائیداد میں سے انعام دیں گے. یہ ان کا کلیم تھا. اور اس کتاب سے پہلے ان کا ایک اور کلیم تھا، انہیں الہام ہوا تھا رحمان علم القرآن. خود اس کا مطلب لکھا تھا کہ رحمان نے تجھے قرآن سکھایا اور قرآن کے صحیح معنی سکھائے. اس کے بعد یہ مرزا صاحب نے کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر ختم نبوت کا اقرار کیا تھا اور حیات عیسیٰ کا اقرار کیا تھا. اس کے برسوں بعد جا کے مرزا صاحب اعجاز احمدی میں پھر معافی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حیات عیسیٰ کا عقیدہ میں کمال سادگی سے لکھ گیا تھا. یعنی یہ کہ مرزا صاحب نے اپنی دلیل کو خود ہی توڑ دیا اور 10,000 روپے کی رقم بھی خود ہی جیت لی. اب رہی بات 300 دلیل کی، تو 300 دلیل کہاں ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی قادیانی تین بھی دلیل نہیں بتا سکا کہ بھئی تین ہی دلیل بتا دیتا، میں تین دلیل کو دیکھ لیتا کہ بھئی یہ تین دلیل ہیں. ان کا بیٹا سیرت البہتی میں لکھتا ہے کہ ایک دلیل لکھی وہ بھی بوسیدہ. تو جناب مشتاق ملک صاحب، یہ مرزا صاحب کا پہلا فائنینشیل فراڈ تھا اور ایموشنل بلیک میل تھا. لوگوں نے اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دی تھی. اور آج یہ عالم ہے کہ کوئی بھی مربی، کوئی قادیانی، لاہوری، جو بھی ہو، وہ اس کتاب کے بارے میں ہم سے بات نہیں کر سکتا. اور یہ روز بگلے بجاتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ آؤ وہ 300 دلیل آپ کو مرزا صاحب کی دکھا دیں، وہ کرشمہ و کارستانی مرزا صاحب کی دکھا دیں جو انہوں نے کی تھی، اور جس کے بل بوتے پہ انہوں نے چھیڑ اٹھائی تھی لوگوں سے. باقاعدہ چھیڑ اٹھانا، لیکھ رام جیسے بندے سے چھیڑ اٹھائی، اور عبداللہ ہم جیسے لوگوں سے چھیڑ اٹھائی، بلا وجہ کی چھیڑ اٹھائی. بس کا ان کے کچھ تھا نہیں. جواب میں گالیاں کھائی، ذلیل ہوئے. تو مشتاق ملک صاحب، اگر براہین احمدیہ آپ نے پڑھی ہو، ظاہر سی بات ہے پڑھی تو ہوگی، کبھی اس کی تلاوت تو کی ہوگی، تو میں دو اشتہار لگاؤں گا براہین احمدیہ کے تعلق سے. اشتہار نمبر 5 اور 11. مرزا صاحب کی زبانی سننا اس کتاب کے بارے میں کیا کلیم ہے، اور کچھ جو حوالے ہیں وہ اور مرزا صاحب کی کتابوں سے لگاؤں گا. اور مجھے بتانا کہ کیا یہ براہین احمدیہ کسی شریف آدمی کی کتاب ہے، کیا کسی امانت دار کی کتاب ہے، کیا یہ کسی ایسے بندے کی کتاب ہے کہ جس پہ کوئی بھروسہ کر لے. مرزا صاحب نے اس کے پیسے بھی برباد کر دیے، جو لوگوں سے چندے مانگے تھے وہ سب چائے پانی میں خرچ کر دیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکرام بھائی، میں نے یہ اوپر والی پوسٹ اس لیے لگائی تھی کہ ایک صاحب محمد فاروق صاحب، انہوں نے مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش کے بارے میں لکھا تھا کہ ان کی عمر جتنی بنتی ہے. تو میرے پاس جو براہین احمدیہ کا ایڈیشن ہے، اس میں ان کی تاریخ پیدائش دی ہوئی ہے 13 فروری 1835. یعنی اس میں معلوم نہیں یہ دونوں جماعتیں کیوں اس سے متفق نہیں ہیں. میرے پاس یہ جو براہین احمدیہ کا ایڈیشن شائع ہوا، یہ 1968 میں اس کی طباعت ہوئی اور اس کے ناشر نے اس کی یہ تاریخ لی ہے. میں تو اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں، ویسے آپ میری رہنمائی کے لیے یہ بتا دیں، یہ جب کتاب لکھی گئی میں نے پڑھی ہے، میں تلاوت جو ہے وہ وہی مطلعوں کی جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہ کہ غیر مطلعوں کی.
یہ آپ اپنا تعصب شو کر رہے ہیں. دوسرے آپ نے آج تک مجھے اس سلام تک نہیں کیا. یہ آپ کی فطرت ہے. حالانکہ میں ہمیشہ آپ کو السلام علیکم کہہ کر پکارتا ہوں، جبکہ یہود بھی جب آتے تھے تو مسلمانوں کو السلام علیکم کہا کہتے تھے. تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کیلیبر کیسا ہے کہ آپ سلام لینے کے وہ نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں، روادار نہیں ہیں. تو مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہاں، آپ کے محمد حسین بٹالوی صاحب نے اسی براہین احمدیہ کے متعلق کچھ لکھا تھا، وہ ذرا ہمیں یہاں پیش کر دیں کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کیا تحریر لکھی تھی. محمد حسین بٹالوی تو مرزا صاحب کے بچپن کے دوست تھے، ہم اثر تھے. ان کا کیا خیال تھا براہین احمدیہ کے بارے میں؟ پھر آپ نے وہی مولویوں والی رٹا کہ انہوں نے پیسے لے کے، چندے لے کے ان کو واپس نہیں کیے اور ان کی کتابیں بھی نہیں لکھی. بھائی اسی کتاب میں ایک مل اونر کا ذکر ہے، ملتان والے، سمجھا؟ انہوں نے 5,000 روپیہ ان کو دیا تھا. آپ پتہ نہیں کہاں کون سے اس میں رہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کن کن لوگوں نے، وہ انڈسٹریلسٹ تھے، انہوں نے اس کتاب کے لیے پیسے دیے. ہاں، مولویوں سے لیے ہوں گے 2-2 4-4 آنے ان کو ان کی مطلب کی کتاب نہیں ملی ہوگی. اس کتاب کی پبلیکیشن میں میرے پاس، اگر آپ تعصب کی اینک اتار کے پڑھیں تو میں آپ کو ان لوگوں کے نام یہاں پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی معاونت میں، میرے پاس سامنے 11 نام ہیں. پہلا نام ہے جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ، دوسرا نام ہے نواب علاؤ الدین احمد بہادر، تیسرا جناب مولوی محمد چراغ علی خان، چوتھا جناب غلام قادر خان صاحب وزیر ریاست، پانچواں جناب نواب مکرم الدولہ، چھٹا جناب نواب نذیر الدولہ بہادر بہاولپور بھوپال. مجھے پرابلم ہے بولنے میں ٹھیک نہیں پڑھ سک رہا. میں آپ کو اس کا سکین بھیج دیتا ہوں، آپ خود ہی پڑھ لیجئے. ان لوگوں نے، یہ لوگ پھر چندہ دے کے واپس نہیں آتے، یہ گھٹیا لوگ ہی مانگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ پبلش کی. آپ پہلے اپنی تعصب کی اینک اتاریں اور پھر میرے ساتھ بات کریں. میں تو ان کو تاریخ پیدائش بتا رہا تھا. آپ اپنا بہرحال آئندہ سے اگر آپ نے مجھے سلام نہیں کرنا نا تو میری طرف سے آپ کو جواب نہیں ملے گا، کیونکہ اگر یہودی مسلمان کو سلام کر سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر مجھے کافر نہیں، مسلمان نہیں بھی سمجھتے تو آپ یہودی سے بدتر ہیں، میں یہ کہوں گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی، یہ جو بھی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، بیسک تربیت ہی اس کو یہ سکھائی جاتی ہے اگلا جس سے کہ آپ اگلے شخص کو دیکھیں، خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ سلام کریں. اسی طرح یہودی جب آیا کرتے تھے تو وہ بھی سلام کرتے تھے. مسلمان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلام کیا کرتے تھے. باقی آپ انڈیا سے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے انڈیا سے یہ نعرہ نکلا تھا. کب نکلا تھا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. وہ نعرہ تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی. یہ سیاسی نعرہ تھا، یہ کیا نعرہ تھا؟ وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوا؟ مجھے ذاتی طور پر خیال ہے کہ میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا ہوگا. بہرحال جیسا بھی ہے، ہمارا تو فرض ہے ہم دوسرے سے ملیں تو سلام پہلے کریں، پھر آگے گفتگو چلتی ہے. لیکن افسوس میری ہینڈی کیپ کی وجہ سے میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ جو معاملات آپ اور یہ
سمجھ مرزا صاحب کے وہ چھیڑ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لے لیے، کتابیں نہیں لکھی. بھائی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، آپ کی جیب سے تو پیسے نہیں گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جن کے پیسے انہوں نے دینے تھے، جن کو کتابیں دینی تھی، انہوں نے ان کو دے دی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں، آپ بڑے مولانا محمد حسین بٹالوی کے پیروکار ہیں، بڑے ان کے مداح ہیں. انہوں نے یہ براہین احمدیہ جب پڑھی تو کیا ریویو لکھا، آپ نے مجھے وہ نہیں بھجوایا. گھر کی باتیں تو چھوڑیں، بعد کی باتیں تو چھوڑیں کہ وہ ریویو کیوں لکھا. کیا مرزا صاحب نے ان کو بھی ٹریپ کر لیا تھا اپنے جال میں؟ بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں یہ آپ ان کے بڑوں سے پوچھیں، یہ مجھ سے نہ پوچھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں آج کل کے مسلمان جو ہیں، میں مسلمانوں کو تو نہیں کہتا، آپ جیسے لوگ جن کو بڑا شوق ہے تبلیغ کرنے کا، وہ بعض اوقات وہ تکذیب میں بہت آگے تک بڑھ جاتے ہیں. خیر یہ ان کا معاملہ ہے، یہ خدا خود ہی ان سے نبڑے گا. بہرحال ان کو یہ بتا دیں، یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، پینشن چوری ہوئی ان کے گھر کی. اب آپ حساب کر رہے ہیں کہ 700 روپیہ پینشن، یہ ان کی اولاد نے ان کو خراب کیا. میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، یہ جواب یہ ان کی اولاد دے گی. اگر اتنی پینشن تھی مرزا صاحب کی تو وہ تو رئیس ہوں گے اس زمانے میں. ہم جب ان کو رئیس قادیان کہتے ہیں آپ مانتے ہی نہیں ہیں. جب یہ فوت ہوتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا آپ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے، ان کو 50 روپیہ وظیفہ دینا پڑ گیا. بہرحال یہ ان کے گھر کی باتیں ہیں. بہرحال پہلے آپ اپنی بیسکس کو ٹھیک کریں، اس کے بعد آگے بات کریں. کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے سے متعارف ہوں. ذرا اپنی پیاری شکل بھی ہمیں دکھا دیں. ماشاءاللہ آپ کی تبلیغ کر کر کے بڑی رونق ہو چکی ہوگی. صورت آپ سب کو دکھائیں کہ جی یہ اکرام الہی ہے. میں نے تو اپنی پکچر لگا دی اپنے اسٹیٹس پہ، اب آپ بھی اپنی پکچر دکھائیں کہ آپ کتنے جرت مند ہیں یا کہ دل میں سے آپ بول رہے ہیں. شکریہ. مشتاق ملک صاحب کیا حال ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی اورل سرجری ہوئی تھی، آپ کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ نعرہ دیا گیا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، تو پھر اور باقی جو قومیں ہیں دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو چھوڑ دیا نا ہم نے. ایسی تو بہت ساری قومیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یونیورسل فارمولہ یہ نہیں ہے. یونیورسل فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ابن آدم کہا، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طرح سے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا فلسفہ یہ تھا جسے مرزا صاحب نے وہ نظر آتش کر دیا، معاذ اللہ کھو دیا اس کو، اور کہا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں ہیں بلکہ پہلے نبی ہیں، انسان تو ان سے پہلے بھی تھے. تو مشتاق ملک صاحب میری تھوڑی سی کمزوری یہ ہے کہ میں نے قادیانیت کو غلطی سے 8 سال تک پڑھا. 8 سال پڑھنے کے بعد میں نے دیکھیں کتنا صبر کیا ہوگا جب میں اس میدان میں آیا. بٹالوی صاحب نے ریویو لکھا، ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ بھئی ان کے مراسم تھے، تعلقات تھے، دوست کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ گڑبڑ ہوئی کہاں کہ بٹالوی صاحب ان کے دشمن بن گئے اور مرزا صاحب بٹالوی کی جگہ بطالوی لکھنے لگے، ان کو باطل سے توئے سے لکھنے لگے، بطالوی لکھنے لگے. یہ گڑبڑ ہوئی کہاں؟ آپ کو نہیں پتا، ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. دیکھیں آپ لوگوں کا مسئلہ اتنا ہے کہ قادیانیوں کو قرآن و حدیث کے اندر ختم نبوت نظر نہیں آئی، اور آپ لوگوں کو لاہوریوں کو مرزا صاحب کی کتابوں میں نبوت کا دعویٰ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو آئی ایم ویری سوری ٹو سیئنگ دیٹ کہ ایک اندھا ہے ایک کانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آنکھ سے معذور ہے، ایک دوسری آنکھ سے معذور ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ پھر بٹالوی صاحب نے ان کی تکفیر کیوں کی؟ وجہ اس کی یہ تھی مشتاق ملک صاحب
کہ مرزا صاحب کو 300 دلائل لکھنے تھے برائن احمدیہ میں، 10,000 روپے کا چیلنج تھا۔ برائن احمدیہ میں مرزا صاحب نے ختم نبوت کا عقیدہ لکھا اور حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 اگر آپ پڑھیں گے، اس کے اندر 4 جلدیں ہیں روحانی خزائن میں۔ جلد 1 میں برائن احمدیہ کی، اس میں دیکھیں مرزا صاحب نے قرآن کی ایک آیت لکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ جسمانی طور سے اور سیاست ملکی کے طور پہ مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے۔ اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ، کب مشتاق ملک صاحب؟ دوبارہ کون آتا ہے مشتاق ملک صاحب؟ آپ اور میں تو نہیں آئیں گے دوبارہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی صحت تندرستی والی عمر ہو، ہدایت والی عمر ہو، تو آپ اور میں تو نہیں دوبارہ آئیں گے، کوئی زندہ ہی ہوگا، کہیں جائے گا تو وہی آئے گا۔ تو لکھتے ہیں کہ جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو اسلام جمی آفاق اور اقطار پر پھیل جائے گا، یہ ان کے عقیدے تھے۔ پھر مرزا صاحب نے اس کتاب کو اپنے لیے استعمال کیا۔ اپنے لیے کیسے استعمال کیا؟ آج سے 4 برس پہلے برائن احمدیہ میں میرا نام یہ رکھا، آج سے اتنے برس پہلے برائن احمدیہ میں میرا نام یہ رکھا، آج سے اتنے دن پہلے اللہ نے مجھے یہ کہا۔ تو وہ ساری کتاب جو تھی، آپ لوگوں کی بدقسمتی کہوں گا مشتاق ملک صاحب، چلے ہمارا تو پیسہ گیا سو گیا، لیکن آپ نے انہیں اپنا بھی لیا اور آپ کے وہ کام نہ ہی۔ میں ایک حوالہ لگا کے اپنی بات ختم کر دوں گا، چونکہ آپ پریشان ہیں، ویسے ہی آپ کی اورل سرجری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت والی صحت والی عمر دے۔ مرزا صاحب کے کام وہ کتاب آئی، مرزا صاحب نے اٹھا کے اس کے اندر سے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعہ کا الیہ، یہاں کہا کہ یہاں مجھے عیسیٰ کہا گیا، یہاں یہ کہا کہ میں تجھے پوری نعمت دوں گا، ہے نا، اس طرح کے مطلب اور معنی کیے۔ تو یہ ساری کتاب مرزا صاحب کے کام آ گئی۔ خود اس کا پردہ چاک کرنے والے، اس کا کلا کما کرنے والے، اس کے دعووں کو مسمار کرنے والے، پھاڑ کے پھینک دینے والے خود مرزا صاحب ہیں۔ بٹالوی صاحب سے تو ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، اور بٹالوی صاحب کا کوئی دعویٰ نہیں تھا کہ انہیں الہام ہوتے ہیں، ملہم ہیں، یا وہ کوئی مامور من اللہ ہیں، محدث ہیں مرزا صاحب کی طرح۔ تو مشتاق ملک صاحب ایک حوالہ لگا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ آپ ویسے ہی آپ کی اورل سرجری ہوئی ہے، آپ پریشان ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میں پریشان کروں۔ مشتاق ملک صاحب اس کے ایڈورٹائز میں مرزا صاحب نے جو کچھ اشتہار دیے تھے، اس میں انہوں نے ہرگز کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کتاب سے 2 سال عورت بنوں گا، پھر 7 دن مجھے حیض آئے گا، پھر حمل ہوگا، میں لگائی بنوں گا، خود کو خود جنوں گا اور عیسیٰ ابن مریم بنوں گا۔ یہ بعد میں جا کے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دھوکہ مرزا صاحب نے کیا۔ تو بٹالوی صاحب کو کیا پتا تھا؟ آپ کو بھی پتہ نہ چلتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہمیں ابن آدم کی اولاد کہا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے بالکل۔ اور ہماری امت میں، جب میں ہماری امت کہوں گا تو مسلمانوں کی امت کہوں گا، میں بھی مسلمان ہوں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی بدبخت کو، کہ مجھ سے میرا دین چھین لے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھین سکتی، جو مرضی کہے آگے، لیکن جو دین میرے دل میں ہے وہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ میرے نبی جو تھے، جن کو میں نبی کہتا ہوں، وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت المسلمین نہیں تھے، میں آپ کو بتا دوں صرف۔ لیکن اپنی امت کا حال بھی انہوں نے بتا دیا، میں اور ریپیٹ نہیں کروں گا، نہ ہی میں کرنا چاہوں گا دوبارہ۔ بہرحال افسوس کہ ہم بیسکس نہیں سیکھ سکے۔ اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان تو بن گئے، لیکن ہم نے وہ بھلا دی رسمیں۔ ہم سے اخلاقیات میں یہودی آگے بڑھ گئے، نصارہ آگے بڑھ گئے، ہم بد اخلاقیوں کی پستی میں گرتے سے گرتے رہے۔ آپ دیکھیں کیا، میں آپ کون سی باتیں کروں، میری ابھی میں ہیل اپ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ سرجری کے لیے جانا پڑے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں میں کر رہا ہوں، اس سے مجھے جہاں پر یہ سرجری ہوئی ہے وہاں تکلیف ہوتی ہے، تو میں نہیں زیادہ بات کر سکتا۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ ہم یہ بیسک چیزوں سے دور ہیں۔ بہرحال
اب میں نے آپ کو پھر کہا، پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے خود ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے لکھی ہیں اس پر ایمان لانا کسی مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. اولیاء کرام کیا کرتے ہیں. آپ اولیاء کرام کا لٹریچر پڑھ لیں، کتنی کتنی انہوں نے دعوے کیے ہیں. ویسے اس دور میں سمجھتا ہوں کسی کو آخر ایک روشنی آ گئی، کیونکہ یہ جتنے بھی یہ آئے خرابیاں ہوئی اسلام میں ان احادیث کی وجہ سے ہوئی جو بعد میں 300 سال کے بعد لکھی گئیں، جن کی کوئی قرآن مجید سے نہیں ملتی تھی مطابقت. تو محمد سلمان یہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں کہ ساری ایسی تمام احادیث کو جو قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتی ان کو وہ دریابرد کر رہے ہیں، وہ اسلامائزیشن میں. تو اس میں مرزا صاحب کا بھی جو دعویٰ تھا یہ احادیث کے بیس پر تھا، تو ان کا دعویٰ خود بخود ختم ہو جائے گا، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بے شمار اسکول آف تھاٹ سارے بند ہو جائیں گے. وہ جو مرزا صاحب کو گالیاں نکال کے آج مال بنا رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ختم نبوت کے بڑے بڑے پہلوان، وہ جو مال مرزا صاحب کو گالیاں نکال کے بنا رہے ہیں، اور وہ یہ جو ان کے پیروکار قادیانی خلیفے یہ جو مال بنا رہے ہیں، ان سب کی دکانداری بند ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کی دکانداری بند ہو. جو اسلام ہمیں سادہ سکھایا گیا ہم اسی پہ چلے، وہی کافی ہے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھیں پھر سلام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ابھی بھی کجی ہے. جس دن کجی ٹھیک ہو جائے گی نا آپ ان سے بات کیجئے. آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا گیا ہے کہ میرے جیسے شخص کو سلام کریں گے تو آپ کے 100 نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. سمجھ گئے نا؟ یہ آپ بھی جس طرح اگر وہ اندھے بہرے ہیں تو اندھے گونگے ہیں تو آپ بھی بہرے ہیں. آپ میں بھی بہرا پن بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں پلیز. جی مشتاق ملک صاحب، آپ کی جو آڈیو ہے نا 4 منٹ 17 سیکنڈ کی، میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ آڈیو چھوٹی کریں. مجھے مزہ آتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے اور میں سنواتا ہوں آپ کی آڈیوز لوگوں کو. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کا دین چھین لیں. ویری گڈ، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپریشیٹ کیا. لیکن مرزا صاحب آپ جتنے اچھے انسان نہیں تھے. آئی ایم ویری سوری ٹو سیئنگ دیٹ، کیونکہ مرزا صاحب نے لوگوں کا ایمان ہی چھین لیا تھا. یہ پڑھیں، یہ تذکرہ میں مرزا صاحب کا 1906 کا الہام ہے. مارچ 1906 کے الہام میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو تجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور انہوں نے تو چھین لیا نا. آپ نہیں چھین رہے. میں نے کب کہا کہ آپ نے کسی کا دین چھین لیا؟ لیکن مرزا صاحب نے چھین لیا. آپ مشتاق ملک صاحب مرزا صاحب سے بہت اچھے انسان ہیں. اچھا، اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے. دیکھیں یہ تو ہندو سکھ عیسائی یہ جو ہے روز نعرے مارتے ہیں مسلمانوں کی محفل مجلس میں بیٹھ کے، اور کچھ جو سیکولر قسم کے جو وہ ہوتے ہیں نا مسلمان، وہ بھی یہ نعرہ مارتے ہیں. اس کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. اور آپ کے منہ سے لیکن یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی. یہ آیت قرآن کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص کبریٰ میں سے ہے. بڑی جو خصوصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے بیان کی، وہ مرزا صاحب نے ان پہ بھی ہاتھ صاف کر دیا. شرم آنی چاہیے مشتاق ملک صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور مرزا صاحب کی بھی پیروکاری کرتے ہیں، تو آپ کو شرم آنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے مرزا صاحب نے یہ جو آیت کریمہ تھی اس کو اپنا الہام بنا لیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ تو مرزا صاحب نے اپنا الہام بنا لیا. تو بتائیں دنیا کو کہ آپ سچے ہیں یا مرزا صاحب سچے ہیں. بہرحال ظاہر سی بات ہے آپ سچے ہوں گے یا مرزا صاحب سچے ہوں گے. ایک متضاد بات کرنے کی پاداش میں آپ دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے. آپ پہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، مجھ سے حوالہ مانگے نا. آپ مجھ سے حوالہ مانگ لیں، میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ مرزا صاحب نے یہ الہام اپنا بنایا یا نہیں بنایا، جبکہ یہ قرآن کی آیت تھی. اور مرزا صاحب نے قرآن میں جو اور خصائص کبریٰ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فاتبعونی، اونی، میری اتباع کرو. مرزا صاحب نے اسے بھی اپنا الہام بنا لیا. انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی مرزا صاحب نے اپنا الہام بنا لیا.
میں نے آپ سے ایک بات یہ کہی تھی مشتاق ملک صاحب، آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن مرزائیت کو پڑھنے میں میں نے زیادہ ٹائم لگایا، آپ نے نہیں لگایا، آپ نے نہیں لگایا۔ تو جب بھی آپ آئے یہ آدھی ادھوری بات کر کے نہ آئے، مجھے کئی ہزار حوالے زبانی یاد ہیں الحمدللہ، میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں میدان میں، آپ نہیں آئے۔ آپ کی جب پوری تیاری ہو تو تب مجھ سے اس بارے میں مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چھوٹے بھائی اکرام الہی صاحب، میں آپ کی ساری ویڈیو سن رہا ہوں۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے اسی جماعت جو کہ خلافتی جماعت تھی اس میں پیدا ہوا، اور میں نے پچھلے 20 سال میں اس کا مطالعہ، آپ تو 6 سال مطالعہ کیا ہے، 9 سال کیا ہے، میں نے 20 سال سے زیادہ مطالعہ کیا ہے، اور 50 سال کے بعد میں نے ایک جمپ لگائی جب مرزا صاحب کی یہ کتابیں پڑھی۔ سب سے پہلے جس عقیدے پہ مجھے لایا گیا یا میرے والدین کو لایا گیا، وہ میں نے جھٹک کے پھینک دیا۔ میں نے کہا مرزا صاحب جو بھی ہیں مجدد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے یعنی اسی جماعت میں ایک جگہ سے دوسرے، ایک خانے سے لے کے دوسرے میں جمپ لگائی ہے، اور اس کا مجھے کتنا یعنی مخالفت جھیلنی پڑی آپ نہیں جانتے۔ آپ تو وہی ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ کے وہی ہیں، آپ نے جمپ تو نہیں لگائی۔ مسلمانوں سے تو آپ کہیں عیسائی تو نہیں ہو گئے۔ میں تو جمپ لگا کے میں مرزا صاحب کے عقائد کے بہت قریب ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ کیا تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ انہوں نے یہ فرض لکھا ہے کہ میرے دعوی پر ایمان لانا کسی مسلمان پر ضروری نہیں ہے، اور میرے دعوی پر ایمان نہ لانے سے کوئی شخص کافر اور کاذب نہیں ہو جاتا۔ میں نے یہ تحریر آپ کی 1000 دفعہ پڑھی ہے۔ اگر انہوں نے کسی کو کافر کہا ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور یہ کفر ان پہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ مجھ میں آئی ہے۔ اچھا، وہ میں زیادہ بحث میں نہیں چاہتا آپ سے، لیکن ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ کیا آپ مجھے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا وہ جو انہوں نے لکھا تھا ریویو چلے، وہ آپ نے مجھے نہیں دیا، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ایک اور آپ کے انڈیا کے عالم، ان کو علامہ کہتے تھے، وہ قادیانی نہیں تھے، وہ قادیان سے 361 کلومیٹر دور پیدا ہوئے تھے پانی پت میں۔ یہ مرزا صاحب سے 2 سال چھوٹے یا 2 سال بڑے تھے، یعنی یہ 1837 میں پیدا ہوئے۔ علامہ الطاف حسین حالی یہ قادیانی کبھی بھی نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے مرزا صاحب کا زمانہ دیکھا 1908 تک، اور اس کے بعد حکیم نور الدین کا زمانہ دیکھا، اور ان کی وفات 1914 میں ہوئی۔ میں نے نور الدین کے بیٹے کے ساتھ تقریباً کئی سال گزارے، جس کے بعد میں نے اپنے یہ عقائد میں تبدیلی کی۔ میں نور الدین صاحب تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ان کی اولاد تک تو پہنچ گیا۔ اچھا، مولانا الطاف حسین حالی، ان کے بارے میں آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے، وہ علماء ہند کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ آپ مسدس حالی آپ نے پڑھی ہوگی، یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے ہم عصروں میں سے تھے، یعنی اگر وہ پرائمری اسکول میں ہوتے تو اکٹھے گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے، سمجھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی ایک جیسے ایک ہی پرائمری اسکول میں جاتے۔ انہوں نے علماء کے بارے میں کیا لکھا ہے، میں 2-3 شعر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کیوں لکھا؟ انہوں نے ان کے ہند کے علماء کو دیکھا جنہوں نے سر سید احمد کے خلاف فتاوی پیش کیے کفر کے، جنہوں نے قائد اعظم کے خلاف فتاوی پیش کیے، وہ تو خیر بات کی بات ہے، سر سید تو انہی کے دور میں تھے مرزا صاحب کے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ذرا میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، زیادہ نہیں، وہ کہیں تو میں پوری نظم بھیج دوں گا بعد میں۔ یہ علامہ الطاف حسین حالی صاحب فرماتے ہیں،
علماء کے بارے میں کہ وہ بس تیلی کے بیل سے کم نہیں ہیں، پھرے عمر بھر اور جہاں تھے وہیں ہیں۔ وہ جب کر چکے ختم تحصیل حکمت، بندھی سر پہ دستار علم و حقیقت فضیلت، اگر رکھتے ہیں کچھ طبیعت میں جودت، تو ہے سب سے ان کی بڑی یہ لیاقت کہ گرد ان کو وہ رات کہہ دیں زباں سے، تو منوا کے چھوڑیں اسے اس جہاں سے۔ اچھا، ایک اور شعر ہے اس کے اوپر، وہ کہتے ہیں جمی ہے دلوں میں ارسطو کی راہیں ان علماء کے دلوں میں، جو اب وہی اترے تو ایمان نہ لائیں۔ اب بتائیں جی، یہ علامہ الطاف حسین حالی صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ میرے پاس ان کی پوری نظم ہے، کہیں تو میں بھجوا دوں گا۔ یہ ان کے ہم عصروں سے تھے، انہوں نے زمانہ دیکھا، انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی، انہوں نے تو علماء کی مخالفت کی، ان کے بارے میں نظمیں لکھی۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے آج آپ کے لیے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو میں ان کا یہ کلام آپ کو بھجوا سکتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی مشتاق ملک صاحب، کیا حال چال ہے؟ اچھا، میں رات تو سو گیا تھا، اور لاسٹ جو میں نے آڈیو کی تھی وہ 3:05 پہ کی تھی۔ اچھا، آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جمپ ماری، تو مشتاق صاحب ابھی بھی آپ جمپ ہی مار رہے ہیں، ابھی بھی کون سا آپ کوئی رک گئے؟ مرزا صاحب کی بڑی جمپ مشہور تھی، اور میں نے جو آپ کے سامنے یہ حوالہ لگایا تھا ایک برائن احمدیہ کے بارے میں، کہ یہ کتاب صرف اور صرف مرزا صاحب کے ہی کام آئی، لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا، فائنینشیل فراڈ کیا، اور 300 دلیل مجھے آج تک کوئی قادیانی نہیں دکھا سکا۔ آپ نے تو کہا ہے نا، آپ نے 50 سال پڑھی تحقیق کی ہے، مجھے 30 دلیل دکھا دیں برائن احمدیہ سے، میں مان لوں گا، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا، میں مرزا صاحب کی مخالفت کرنا بند کر دوں گا۔ صرف 30 دلیل، کوئی بڑا جو آپ کا ہو، جس کو آپ بہت بڑا کوئی ایسا مانتے ہو کہ جو ترم خواہ ہو اس فیلڈ کا، آپ کی قادیانیت کا، اس سے 30 دلیل لکھوا دیں، شائع کریں۔ کرتے کیوں نہیں ہے آپ؟ یہ تو پہلا کارنامہ تھا مرزا صاحب کا۔ اور میں بٹالوی صاحب سے پوچھوں یا مرزا صاحب سے پوچھوں کہ مرزا صاحب یہ کتاب آئی کس کے کام؟ آپ نے پڑھی ہے کبھی برائن احمدیہ؟ روحانی خزائن جلد نمبر 1 میں 4 اس کے والیوم جو ہیں وہ درج ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی ڈٹائی کے ساتھ مرزا صاحب اس کتاب سے کام لے رہے ہیں کہ آج سے اتنے برس پہلے، اور صاحب برائن احمدیہ کے تیسرے حصے میں مجھے مریم ٹھہرایا گیا، اور پھر برائن احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک میں صفت مریمیت میں رہا اور پردے میں نشر و نما پاتا رہا، اور پھر جب اس پہ اتنے سال گزر گئے تو قصہ چہرم کے صفحہ نمبر فلا پر جو الہام درج ہے اس میں مریم کی روح، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھے میں نفخ کی گئی، اور استیارہ کے رنگ میں مجھے عاملہ ٹھہرایا گیا، اور پھر ایک مدت جو تھی وہ 10 مہینے زیادہ جو تھی اس میں حاملہ رہا، اور پھر جناب ایک بچہ جو تھا انہوں نے جنا، جو ان کے اندر خود ہی حلول کر گیا۔ تو مجھے بٹالوی صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، بٹالوی صاحب نے تو انہیں مانا نہیں تھا، بعد میں کفر کے فتوے بھی دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو مرزا صاحب سے پتا کر کے بتائیں نا، آپ تو ان کے ماننے والے ہیں، مجھے بتائیں 30 دلیل مجھے اکٹھی کر کے دے دیں آج۔ چلے ایک کام کریں، آج 10 دے دیں، 10 2-4 دن بعد دے دینا، 10 5 7 10 دن بعد دے دینا، آپ آئے تو صحیح۔ اچھا مشتاق ملک صاحب، ایک بات اور ہے، اب بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کی ایز اے ہیومن بینگ، وہ غصہ آپ کو آ جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جب کہیں کوئی چیز ذوف والی آ جاتی ہے تو انسان کو غصہ ہی آتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا بار بار یہ کہا کہ میں مولانا حالی سے پوچھ لوں، میں مولانا بٹالوی سے پوچھ لوں۔ بھائی مولانا حالی کو کیسے پتہ چل جاتا، مولانا بٹالوی کو کیسے پتہ چل جاتا، مجھے تو بتلا دیں۔ جب مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ برائن احمدیہ کے وقت یہ جو خفیہ چیز تھی اس کی مجھے خبر نہ دی گئی، ابھی تو برائن احمدیہ کے بارے میں یہ جو مرزا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، 2 سال پرورش پاتے رہے، پھر وہ جو تھے انہیں ایک بار وہ بھی ہوا تھا، پیریڈز وغیرہ کا بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا تھا، جس پہ بابو الہی بخش سے ان کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا، اور بابو الہی بخش کے لیے وہی آ گئی تھی کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض اور ناپاکی پلیدی دیکھے، اور ہرگز وہ کسی ناپاکی اور پلیدی کو نہیں پا سکتا۔ تو پھر یہ تو مرزا صاحب کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ 10 مہینہ حاملے رہے اور خود کو خود جن کے انہوں نے خود کو عیسیٰ ابن مریم بتا دیا، تو بٹالوی صاحب کو کہاں پتہ چل جاتا؟ تو اس طرح کی تو بہت ساری باتیں ہیں۔ پھر مرزا صاحب نے اس کی تردید بھی اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ کی ہے برائن احمدیہ کی۔
آپ کو تو میں نے بتایا تھا اعجاز احمدی کا ایک حوالہ میں نے لگا کے بتایا تھا. مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ تجھے میں کمال سادگی سے لکھ گیا تھا. چلے جی، کمال سادگی بھی اگر مان لی جاوے تو ابھی تو براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب کو بھی پتہ چلا تو بٹالوی صاحب کو کہاں پتہ چل جاتا؟ جی مشتاق ملک صاحب، آپ بار بار بٹالوی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جی ان سے پوچھیے. گھنٹوں ہو گیا آپ کو اس بات کی رٹ لگاتے ہیں، اور آپ تو ذرا سی بات کہہ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. 86 کتابیں مرزا صاحب کی کھنگالنی پڑتی ہیں. آپ نے کہا جی انہوں نے ریویو لکھا. ٹھیک ہے جی، انہوں نے ریویو لکھا. وہ کوئی معمور من اللہ نہیں تھے، اور ہو سکتا ہے وہ اتنی دور اندیش نہ ہو جتنا مرزا صاحب کا جو پروگرام تھا انہوں نے نہ بھانپا ہو اس کو. تو اگر وہ بھانپ لیتے تو پہلے ہی پتہ لگ جاتا. اب دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ قادیانیوں کو قرآن و حدیث کے اندر ختم نبوت نظر نہیں آئی، اور لاہوریوں کو مرزا قادیانی کی کتابوں میں نبی اور رسول کا دعویٰ نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر 50 سال آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا، کم سے کم 1-2 جمپ اور مار دیتے آپ. اچھا، اب یہ براہین احمدیہ پھر مرزا صاحب کے کام آ رہی ہے. میں بتاؤں گا کیسے کام آ رہی ہے. تو مرزا صاحب نے جہاں بہت ساری غلطیاں کی تھی، پھر اس کو سمیٹنے کے لیے ایک کتاب لکھی، ایک غلطی کا ازالہ. اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کر دی. یہ صفحہ نمبر 206 ہے. اس کتاب کو کبھی 202 سے اور 209 تک پڑھیں. اس صفحے کو، اس کے صفحات جو ہیں لکھیں، اس میں دیکھیں اس کے اندر کیا کہنے ہیں. کہ ایک بندہ جو تھا، کسی نے اس کو کہا کہ بھائی مرزا قادیانی جو ہے یہ تو نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے. اس نے منع کر دیا. تو مرزا صاحب کہہ رہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بار بار ان کے مکالمے اور مخاطبے میں انہیں خدا تعالی نے نبی اور رسول کہا. اب آپ کہیں گے جی اس معنی میں اس معنی میں. بھائی جس معنی میں کہا تو کہا ہے یا نہیں کہا ہے. پھر یہ غلطی کا ازالہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ بھی بن گئے. اچھا، اب بٹالوی صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا جب یہ ایک غلطی کا ازالہ میں انہوں نے نیا کارنامہ یہ کیا کہ آیت کریمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. ارسل رسولہ، تو یہ کیا ہوا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھ کے بتائیں ذرا مجھے. یہاں مرزا صاحب کا رسالت کا دعویٰ ہے نہیں، رسول ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ اور نبی ہونے کے تو میں آپ کو سینکڑوں دعوے دے دوں گا، اور رسول ہونے کے بھی سینکڑوں دعوے دے دوں گا. تو میں تو ایک آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جہاں زندگی بھر آپ جمپ مارتے رہے، ایک جمپ اور مار کے مرزا صاحب کو خیرباد کے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اصل اسلام کے اندر داخل ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اکرام الہی صاحب، فی الحال مرزا صاحب کے ٹاپک کو تو چھوڑیں. میں وہ جو آپ 300 بتا رہے ہیں، 300 نشانات، 300 جو بھی ہیں دلیلیں، وہ بعد میں پیش کروں گا. پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک انسان جانوروں سے رہنمائی لے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر جانوروں سے رہنمائی لے سکتا ہے تو وہ کس قسم کی رہنمائی لیتا ہے؟ حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور تو اشرف المخلوقات نہیں ہیں. تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ انسان نے کسی موقع پر جانوروں سے بھی رہنمائی لی ہو، ان کے سینسز بھی استعمال کیے ہوں علم سیکھنے میں؟ اس کا جواب دے دیں، آگے بعد میں بات ہوگی. پہلے مجھے اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے. شکریہ. جی کیا حال ہے مشتاق ملک صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، آپ نے وہ بھی نہیں بتایا آپ کی اورل سرجری ہوئی تھی، کیسی ہے کیسی نہیں ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دوبارہ کوئی ایسی نوبت نہ آئے، خیال رکھیں اپنا. تو یہ تو ایک بالکل ایریلیونٹ سی بات ہے. میں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، نہ ہی میرا یہ سبجیکٹ ہے. میرا سبجیکٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. آگے آپ اسے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں تو دیکھیں میں آپ پہ کوئی دروغہ نہیں ہوں. میں زبردستی آپ سے کہوں کہ جی مشتاق صاحب آپ مجھ سے بات کریں، یا پھر میری بات کا کوئی زبردستی جواب دیں، یا میری منشا کے مطابق کوئی جواب دیں. نہیں، جو آپ کا علم ہوگا آپ اپنے اعتبار سے دیں گے،
میں اپنے اعتبار سے بات کروں گا، لیکن ہاں میری اور آپ کی بات میں فرق یہ ہوگی کہ میں بات بعد میں کروں گا، پہلے اس کا حوالہ نکال کے رکھ لیتا ہوں، بالکل سیم سامنے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو مشتاق ملک صاحب، کوئی یہ زولوجی کا، بوٹنی کا میں کوئی وہ نہیں ہوں پروفیسر کہ میں جانوروں پہ ریسرچ کر کے آپ سے بات کروں، پڑھی ہے تھوڑی بہت، لیکن اب یہ میرا یہاں یہ سبجیکٹ نہیں ہے، بے حد معذرت۔ اچھا مشتاق ملک صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا، تھوڑی بہت روشنی میں ڈال دوں اس کے اوپر۔ انسان میں بہت ساری قوتیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض صلاحیتیں وہ جانوروں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم تیر لیتے ہیں، لیکن ایک مچھلی ہے، وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے بہتر تیرنا جانتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری آنکھیں ہیں، بہت اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں ہم، لیکن کچھ پرندے ایسے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ سبقت لے گئے وہ دیکھنے میں، بہت زیادہ دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے طاقت میں بہت زیادہ تندرست توانا آدمی جو ہے، اس کے مقابلے کچھ جانور اس سے سبقت لے جاتے ہیں کہ وہ زیادہ تندرست ہے، توانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سننے میں سماعت کی بات ہے، ہم سن لیتے ہیں، ایک پرٹیکولر فریکوینسی ہے، وہاں تک ہم سن لیتے ہیں، میکسیمم اور منیمم جو اس کی ایک لمٹ ہے وہاں تک ہم سن لیتے ہیں، اس سے آگے اور پیچھے کا پھر ہمیں سنائی دینا بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہت سارے جانور ہیں جو سن لیتے ہیں، اس سے اوپر بھی سن لیتے ہیں، اس سے نیچے بھی سن لیتے ہیں۔ تو مشتاق ملک صاحب، آپ کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا، آپ نے اس کا مطلب ابھی تک قرآن صحیح سے نہیں پڑھا۔ اور ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر دوں کہ کس سے محروم یہ قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے سوچا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ چلے جی مشتاق ملک صاحب، شکریہ بہت بہت۔ جی میرے محترم اکرام الہی صاحب، میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اب ہم 72 سال کی عمر کے بعد اس دور میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب اوپر جانے کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کی ایوریج جو عمر ہے وہ اتنی ہے، اس سے بھی بلکہ کم ہے۔ ہم ہندوستانی پاکستانیوں کی عمر بہت کم ہے، یہ مشکل سے ہی وہ 70 تک پہنچتے ہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ باقی آپ نے میرا سوال کا جواب دے دیا۔ میرا سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب اندھے گائیڈ ڈاگ لے کر راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ گائیڈ ڈاگ ہوتے ہیں جو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، تو اگر میں نے مرزا صاحب سے کچھ اچھی باتیں سیکھ لی، انہوں نے مجھے کچھ روشنی دکھا دی، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہو گئی، تو میں نے ان کی اچھی باتوں کو اپنا لیا۔ جو اچھی باتیں نہیں تھیں، جو قابل قبول نہیں تھی، میں نے ان کو نہیں مانا، اور یہی انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مجھ میں کچھ تبدیلیاں، ان کی کتابوں کو پڑھ کے مجھے کچھ تبدیلیاں ملی۔ جو عقائد ہمارے علماء نے، پنڈتوں نے، پادریوں نے وہ بتائے ہوئے تھے، ان کی میں نے اصلاح کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، انہوں نے علماء سے متعارف کرایا، کیسے کیسے وہاں بدعتیں ہندوستان میں، یہ زیادہ تر بدعتیں ہندوستان میں رہی ہیں، دوسرے ممالک میں ہوں گی، ٹرکی وغیرہ میں ہوں گی، لیکن ہندوستان میں زیادہ تھی۔ پھر پنڈت تھے، ہندوؤں کا بڑا اثر تھا مسلمانوں پہ، عیسائیوں کا اثر تھا، عیسائی تو پیسے دے دے کے مسلمانوں کو مرتد کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی باتیں۔ آخر میں نے ان سے اچھائیاں لے کے برا کیا کیا، مجھے یہ بتائیں۔ ہاں میں آپ کے جو، مجھے نہیں معلوم کہ وہ 300 کون سے، وہ بعد میں جواب دوں گا اس کا، لیکن یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کم از کم ان جانوروں سے تو بہتر ہیں جو مجھے گائیڈ کر گیا، یہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اگر ایک کتا جو گائیڈ ڈاگ ہوتا ہے کہ اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے، تو ایک آنکھوں والا کیوں نہیں دکھا سکتا؟ بس میرا کہنے کا یہ مطلب تھا، بس شکریہ۔ چلیں جی، بہت اچھی بات ہے مشتاق ملک صاحب، شکریہ جواب دینے کے لیے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے
کہ جو اندھے ہوتے ہیں وہ گائیڈ ڈاگ رکھتے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن آنکھ والا گائیڈ ڈاگ رکھنے لگے یا آنکھ والا چھڑی لے کے چلنے لگے تو یہ تو ایک مناسب سی بات نہیں ہے نا۔ کون سی بات بتا دی مرزا صاحب نے؟ بتا دیں مجھے کون سی بات بتائی، 10 باتیں لکھ لیں، مجھے بھی دکھا دیں۔ حق تو اسی دن آ گیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، یہ تو وہیں ہدایت مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر روشنی ڈھونڈنے والا، بینائی ڈھونڈنے والا، گائیڈ کتے رکھنے والا، یہ تو کوئی گمراہی ہو سکتا ہے مشتاق ملک صاحب، اسے کوئی عقل مند تھوڑا ہی کہے گا۔ آنکھیں آ گئی تھی، نور آ گیا تھا، نور مجسم آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، آپ کا فرمان اور قرآن یہ زندگی کے لیے کافی ہے۔ آپ تو سوچے نا، بلا وجہ جو گائیڈ ہے وہ گائیڈ ڈاگ رکھ رہے ہیں یا چھڑی لے کے چل رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لمبی صحت والی عمر دے، تاکہ جتنا بھی آپ نے لوگوں کو جو بھی کچھ آپ کے کہے سنے میں کچھ لوگ آئے ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی مرزا صاحب جو تھے ان کا کوئی بھی دعویٰ سچا نہیں تھا، اور ان کا قرآن سے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، عالم اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت دے۔ جی میرے بھائی، مرزا صاحب تو آج سے 150 سال پہلے آئے ہیں نا، بطور مجدد کے۔ اگر انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی انہوں نے تشریح بھی کی ہے۔ اگر آپ لغت نکال لیجئے، فیروز اللغات ہی کو نکال لیجئے، یا عربی کی جو لغات ہے اس میں نبی کے معنی کثرت مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ جس کو کثرت سے مکالمہ ہوتا ہے، جس کو کثرت سے مخاطبہ ہوتا ہے، وہ ایک معنوں میں نبی بھی ہوتا ہے۔ بس یہ اب آپ اس دلیل کو قبول نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں۔ اور یہ اسلام میں ہزاروں لوگ ایسے آئے جن کو مکالمہ اور مخاطبہ ہوتا تھا۔ سب سے بڑا مکالمہ اور مخاطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کو ہوتا تھا رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ میرا جو ایمان تھا آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا۔ یوم اکملت لکم دینکم، مجھے کسی اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ گائے بغائے ایسے آتے رہتے ہیں جیسے مفاد پرست لوگ، یہ علماء ہو گئے، یہ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے فائدے کے لیے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، تو ان کی تبدیلیوں کو درست کرنے کے لیے پھر مجددین آتے ہیں، دین کی تجدید کرنے آتے ہیں۔ مرزا صاحب نے یہی کہا کہ جب کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے، تو انہوں نے کپڑے کو گندا کر دیا مختلف عقائد لگا کے۔ ہندوستان میں آپ رہتے ہیں، کس کس طرح کی رسمیں آج بھی موجود ہیں، سمجھے نا، میں نے وہ دیکھی ہیں۔ اب مصیبت ہے ان رسموں کو یہ علماء ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کو کاروبار بنا دیا انہوں نے، تو بڑا مشکل ہے۔ جتنے بھی مجددین آئے ان پر انہی علماء کی طرف سے مظالم ہوتے رہے، بعض مجددین کو قید تک کر لیا گیا۔ بس میں اتنا کہوں گا، باقی کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بندہ آتا ہے اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نہ سمجھیں ہدایت پہ تو یہ آپ کی ہٹ درمی ہے۔ مشتاق ملک صاحب، میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا انسان ہوں، مجھے اللہ کا حکم ہے سیدھی بات کرنے کا، صاف بات کرنے کا۔ کوئی اور مثال دے دیں ایسی کہ کوئی نبی ایسا آیا ہو، کثرت سے مکالمہ مخاطبہ ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، ایسی کسی نبی کی مثال دے دیں۔ چھوڑ دیں ساری بات کو۔ دیکھیں، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا اور میں مناظرانہ رنگ میں نہیں آنا چاہتا آپ کے ساتھ، حالانکہ کئی دفعہ میرا موڈ بنا، لیکن پھر میں آپ کا خیال کر کے کہ آپ اچھے انسان ہیں تو میں رک گیا۔ کوئی ایک مثال بتائیں مجھے کسی نبی کی، اتنا کنفیوز کوئی ہوا ہو، اس پہ وحی آئی ہو، مکالمہ مخاطبہ ہوا ہو، بارش کی طرح وحی برسی ہو، اور ایسی وحی۔ مرزا صاحب کا دعویٰ پتہ آپ کو کیا ہے؟ کہ میری وحی بالکل ایسے ہے جیسے قرآن کی وحی میں اور ان کی وحی میں کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کے تو اس طرح کے بھی دعوے ہیں۔
ایک مثال تو پیش کریں نا جی، کوئی ایک مثال پیش کریں۔ دوسری بات، آپ مصروف ہونے کی وجہ سے یا تو میری بات کو دھیان سے نہیں سن رہے، حوالوں کو آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے، انہیں پڑھ نہیں رہے۔ آپ کے لیے تو ایک چھوٹ ہے نا اوروں کے لیے، اور قادیانیوں سے جو ہمارے مناظرے ہوتے ہیں تو اس میں تو ہم بہت ساری کتابیں شامل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ صرف مرزا صاحب کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں ہم۔ ایک غلطی کے ازالے میں کیا لکھا، پہلے بھی میں نے آڈیو میں آپ کی بتا دیا تھا۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کے سامنے ایک بندہ آیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی مرزا صاحب کا تو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ ہے، بندے نے منع کر دیا، تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہی الہی میں بار بار مجھے نبی اور رسول کہا گیا۔ تو جناب، اور آپ کے نزدیک اور دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بتا دیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہوتا ہے؟